أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وقال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وآله في الآخرين وصل على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں انسان دو ہی حالتوں میں رہتا ہے، یا تو وہ خوش ہوتا ہے یا وہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اس کے سوا تیسرا کوئی حال نہیں ہے، یا تو وہ خوش ہے یا وہ پریشان ہے، اور یہ دونوں حالتیں اللہ اپنے بندے پہ بھیجتا ہے، خود نہیں آتی۔ نہ دکھ اللہ کی مرضی کے بغیر آتا ہے، نہ ہی خوشی اللہ کی مرضی کے بغیر آتی ہے۔ خوشیاں بھی اللہ سے پوچھ کے آتی ہیں، دکھ اور غم پریشانیاں بھی اللہ سے پوچھ کے آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمومی طور پر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اکثر پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اکثر پریشانیوں میں، حالات میں، تکلیفوں میں، تنگیوں میں رکھتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیں، تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ دو طریقے سے ہوتی ہیں، دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک پریشانی تو اللہ بھیجتا ہے محبت کی وجہ سے، اور ایک پریشانی اللہ بھیجتا ہے سزا کے طور پر۔ آپ دیکھیں، ایک تو ہم اپنے طوطے کو پنجرے میں رکھتے ہیں، طوطا بھی پنجرے میں رکھتے ہیں، اور ایک چوہے کو بھی پنجرے میں رکھتے ہیں، لیکن دونوں کو پنجرے میں رکھنے کی وجہ الگ ہے۔ طوطے کو پنجرے میں رکھا ہے کہ اسے پیار ہے، کہیں بلی نہ کھا جائے اسے، کہیں کوئی اور نہ اسے اٹھا کے لے جائے، اور چوہے کو اس لیے رکھا ہے کہ کہیں بلی نہ کھا جائے، نہیں،
اس لیے رکھا ہے کہ اسے کس کے رکھو، نکلے گا تو پریشان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پر بھی پریشانیاں بھیجتا ہے اور اوروں پر بھی بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ سے پریشانیاں پوچھتی ہیں، اے اللہ آج کہاں کی تشکیل ہے ہماری، آج کہاں جانا ہے۔ جیسے یہ تبلیغ والوں کی جماعتیں بنتی ہیں نا، پھر یہ پیش ہوتے ہیں بزرگوں کے سامنے، پھر بزرگ ان کو تشکیل کرتے ہیں کہ جی آپ فلاں شہر چلے جائیں، آپ فلاں شہر چلے جائیں، آپ فلاں شہر چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ پریشانیاں، بیماریاں، تنگیاں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ سے پوچھتی ہیں اللہ کہاں جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الی اولیائی، جاؤ میرے ولیوں کے پاس، ان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ میرے ولیوں کے پاس۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ نبیوں پہ ڈالتا ہے، پھر جو جتنا نبی کے مشابہ ہوتا ہے اس پر اتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ جو ایک نمبر نبیوں کے بالکل نبیوں سے ملتا جلتا ہے، نبیوں والی زندگی گزارتا ہے، نبیوں والی کیفیات کا حامل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ دوسرے نمبر پر بھیجتا ہے۔ جو جتنا نبیوں کے طریقے سے ہٹتا جائے گا اس پر اتنی کم آزمائشیں آتی ہیں۔ اور ایک پریشانی اللہ اپنے نافرمانوں پہ بھیجتا ہے، اور نافرمانوں پر بھی جو بھیجتا ہے وہ بھی اصل میں ان سے ایک قسم کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں ضرور بضرور تمہیں تکلیفوں میں ڈالوں گا تاکہ چھوٹی تکلیفوں کو تم پر بھیج کر تمہیں بڑی تکلیفوں سے بچاؤں، اور یہ پریشانیاں اس لیے بھیجوں گا تاکہ تم میری طرف رجوع کرو۔ تو انسان یا تو دکھوں میں ہے یا خوشیوں میں ہے، یا خوشحال ہے یا بدحال ہے، یا اس پر تنگیاں ہیں یا اس پہ تونگری ہے، یا اس پہ خوشی ہے یا اس پر غم ہے، یا اس کو صحت ہے یا اس کو بیماری ہے، بس انہی دو حالات میں رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی سردی کبھی گرمی، اسی طرح سے ہماری زندگی گزرتی ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، ابھی رات چل رہی ہے پھر دن آ جائے گا، پھر رات آ جائے گی، پھر دن آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے آج ان کے گھر میں پریشانی ہے، کل ان کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، ان کے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، پھر اگلے دن ان کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، پریشانی اگلے گھر میں چلی جاتی ہے۔ یوں تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں، انسانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں، کبھی کسی کا کوئی حال ہے، کبھی کسی کا کوئی حال ہے، کبھی کسی کی کیا کیفیت ہے، کبھی کسی کی کیا کیفیت ہے، یہ دونوں حال انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دکھ آ جائے تو کیا کرنا ہے، یہ بھی بتایا کہ خوشی آئے تو کیا کرنا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے عجباً لامر المؤمن، عجیب بات ہے، مسلمان کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں عجیب بات ہے، مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیرا لہ، اگر اس پہ خوشی آ جائے، اللہ پاک کی طرف سے اچھا حال آ جائے، خوشی آ جائے، اگر شکر کرے نا تو بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ،
اور اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے، پریشانی اور مصیبت آ جائے، صبر کر لے تو بھی بہتر ہے۔ یعنی مومن کا گھاٹا ہے ہی نہیں، مومن کا خسارہ ہے ہی نہیں، مومن کا نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ کبھی دکھ آئے صبر کر کے جنت بنائے، کبھی خوشی آئے تو شکر کر کے جنت بنائے۔ آج میرا اور آپ کا جو دن گزرا ہے، اب ہم میں سے کسی کا دن ٹینشن میں گزرا ہوگا، کسی کا دن بالکل ریلیکس گزرا ہوگا۔ جس کا ٹینشن میں گزرا ہے، اگر اس نے صبر کیا ہوگا تو آج کا دن اس کے لیے جنت بننے کا باعث بن گیا۔ اور جس کو اللہ نے کوئی خوشی دی تھی، آج گھر میں لڑکا ہو گیا، گھر میں بچہ ہو گیا، بچی ہو گئی، بچے کو روزگار مل گیا، یا کوئی بھی خوشی حاصل ہوئی، کسی بچھڑے ہوئے پیارے سے ملاقات ہوئی، بیمار تھا ٹھیک ہو گیا، ویسے دکان پہ کاروبار چل نہیں رہا تھا، آج ماشاءاللہ کافی سارے گاہک آ گئے تھے، کوئی بھی خوشی پیش آئی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کے لیے آج کا دن جنت بن گیا، آج کا دن جنت کے بننے کا باعث بن گیا۔ اب یہ جو صبر ہے، پریشانی میں صبر، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں جس پہ انسان صبر کرتا ہے، تو پریشانیاں چند طریقوں کی آتی ہیں۔ ایک تو پریشانی آتی ہے سیدھی اللہ کی طرف سے، بخار ہو گیا، سیدھی اللہ کی طرف سے، کسی کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، سیدھی اللہ کی طرف سے۔ بارش ہو گئی اور فصل تباہ ہو گئی، یہ سیدھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ بیماری آ گئی، سیدھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، سیدھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ پھسل کے گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، سیدھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جو انسانوں کے واسطے سے آتی ہے، آتی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں بیچ میں کوئی واسطہ ہے۔ تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، چاہے براہ راست اللہ کی طرف سے آتی ہیں، چاہے انسانوں کی طرف سے آتی ہیں، عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو براہ راست اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے تو انسان اس پہ تو کسی نہ کسی درجے میں صبر کر لیتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں صبر کر لیتا ہے۔ ویسے تو اس پہ بھی واویلا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صبر نہیں ہو پاتا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں صبر کر لیتا ہے۔ لیکن جو پریشانی اللہ کی طرف سے آئے لیکن کسی انسان کے واسطے سے آئے تو پھر اس پہ انسان سے صبر نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ نے بیٹا دیا ہے، اب بیٹا نافرمان ہو گیا، مان نہیں رہا، ناک میں اس نے دم کر دیا ہے، اتنا خرچہ کرتا ہے، اتنا خرچہ کرتا ہے کہ بس جو اس کے ہاتھ میں آئے اس کو پانی کی طرح سے بہا دیتا ہے۔ ماں کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کام الٹا، ہر کام الٹا، ہر کام الٹا، یعنی ایسا کر دیا ہے کہ باپ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اب یہ پریشانی ہے اولاد کے توسط سے آ رہی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے رہی ہے، اللہ کی طرف سے رہی ہے، واسطہ اس میں انسان بن گیا۔ یا بیوی کی طرف سے آ گئی، بیوی کی طرف سے پریشانی آ گئی، اللہ نے بیوی ایسی دی ہے جس کا کام ہی ہے سونا، اس کا کام ہی ہے کھانا، اس کا کام ہی ہے گھومنا، سارا دن اس نے گھومنا ہے، اس نے کھانا ہے، اس نے سونا ہے، نہ وہ گھر کی صفائی کے لیے تیار ہے، نہ وہ کھانا پکانے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے بیمار خاوند کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے مجھے بس چھوڑو، میں گھوموں پھروں، بس میرا تو یہی کام ہے۔ اب یہ پریشانی ایک خاوند پہ آئی ہے، لیکن آئی اللہ کی طرف سے ہے، واسطہ اس میں بیوی بن گئی ہے، یا کسی بیوی پر آزمائش آ گئی خاوند کے ذریعے، خاوند ہے چرسی، خاوند ہے نشئی،
نہ کماتا ہے نہ کچھ لاتا ہے، بس آ کے کھانے کے وقت میں بیٹھ جاتا ہے، اور تھوڑی سی بھی بات ہو جائے تو لاٹھی اٹھا کے بیوی کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، بچوں کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، کماتا بھی نہیں ہے، لاتا بھی نہیں ہے، آرڈر ایسے چلاتا ہے جیسے سارا گھر اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اور کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور پھر بیوی کے زیور بیچ کر بھی جا کے جوئے کھیلتا ہے۔ اب یہ ایک پریشانی ہے جو اس عورت پہ آئی ہے، آئی اللہ کی طرف سے، لیکن واسطہ اس میں انسان ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پہ جب پریشانی کسی واسطے سے آتی ہے تو پھر انسان کا دل اس کے بارے میں خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے اس سے نجات پاؤں، کس طریقے سے اس سے انتقام لوں، اور لوگوں کو سنا سنا کے اس کا کوئی علاج کرواؤں۔ یہ دو قسم کی پریشانیاں انسان پہ آتی ہیں، لیکن ان دونوں پریشانیوں پر انسان کو حکم یہ ہے کہ صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر کرو، پیتے رہو، سہتے رہو، برداشت کرتے رہو، بولو نہیں، چیخو چلاؤ نہیں، صرف برداشت کرو، کرتے رہو، یہ مت کہو کہ آخر کب تک برداشت کروں۔ بہت سے لوگوں کو جب کہتے ہیں نا بھائی صبر کر لو، کہتے ہیں آخر کب تک؟ بھائی کب تک؟ موت تک ہی کرنا ہے، اور جنت میں تو نہیں کرنا، موت تک ہی کرنا ہے۔ صبر کب تک کرنا ہے؟ جو پریشانیوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں وہ بہت پوچھتے ہیں آخر کب تک صبر کریں، تو ان سے درخواست ہے دوستو موت تک کرو۔ موت دور نہیں ہے، موت بہت قریب ہے، موت بہت قریب ہے۔ کل ما ہوا آت قریب، ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہر وہ چیز جس نے آنا ہے وہ دور نہیں ہے، وہ قریب ہے۔ موت دور نہیں ہے، موت بہت قریب ہے۔ بہت سے لوگ صبح کو ہوتے ہیں شام کو نہیں ہوتے، شام کو ہوتے ہیں صبح کو نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ایک دن میں ہوتے ہیں اگلے دن میں نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ایک محفل میں ملتے ہیں، دوسری محفل سے پہلے ہی وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پریشانی آئے صبر، مصیبت آئے صبر، اللہ کی طرف سے آئے تو بھی صبر، مخلوق کے واسطے سے آئے تو بھی صبر۔ اس پہ واویلا نہ کرنا، اس پہ نہ چیخنا نہ چلانا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اے اللہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، کمزور آدمی ہوں، ایمان بھی میرا بڑا تھوڑا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ جب آدمی زبان کو تالا لگا کر سارے غم اور دکھ دل پہ جھیل کر اور سہ کر اللہ پاک سے مانگتا رہتا ہے، خدائے پاک کی قسم اللہ پاک اس کے لیے ایسی راہیں نکالتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو آدمی اللہ سے ڈر کر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، بے صبری سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اللہ ان قریب اس کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اور سورہ الم نشرح میں اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ 2 دفعہ اللہ پاک جب پریشانی بھیجتا ہے تو پریشانی اس وقت بھیجتا ہے جب اس سے پہلے بھی آپ نے خوشی دیکھی ہے، اور یہ اس بات کی بشارت ہے کہ اس کے بعد بھی خوشی آنے والی ہے۔ فعسر بین یسرین، ہمیشہ جو پریشانی آتی ہے وہ 2 اچھائیوں کے، 2 خوشیوں، 2 آسانیوں کے بیچ میں آتی ہے۔ اس کے دائیں بھی خوشی ہوتی ہے، اس کے بائیں بھی خوشی ہوتی ہے، اس کے دائیں بھی آسانی ہوتی ہے، اس کے بائیں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اصل میں ہم جو پریشان ہو جاتے ہیں نا، حالات سے جو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے صرف وہ پریشانی ہوتی ہے
صرف وہ پریشانی جو آسانیاں ہیں اس کا ہم استحضار نہیں کرتے کہ کتنی آسانیاں ہیں میرے ساتھ. میں نے پہلے بھی ایک لطیفہ سنایا تھا, آج پھر سناتا ہوں. ایک شخص آیا ایک اللہ والے کے پاس, کہا جی بس دعا کریں, بہت پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے, میں بھی اس میں, بیوی بھی اس میں, بچے بھی اس میں, اتنی تنگی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, بہت پریشانی ہے, مہربانی کر کے آپ دعا کریں اللہ کوئی بڑا سارا گھر دے دے, سکون سے زندگی گزار سکیں. ان کا اچھا. انہوں نے سر جھکا لیا, مراقبے میں چلے گئے. تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ مراقبے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے یہ تسبیح جا کر پڑھو, انشاءاللہ تمہیں بنگلہ مل جائے گا. انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ ایسے کرو, اپنے گھر میں ایک مرغا باندھ لو. کیا باندھ لو؟ مرغا اپنے گھر میں رکھ لو. ان کا اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب اس نے مرغا جا کے گھر میں رکھ لیا. گھر تو پہلے ہی چھوٹا سا تھا, اب مرغا بھی آ گیا. اب کبھی چارپائی پہ چڑھ جائے, کبھی فرش پہ بیٹ نکال دے, اور پھر دن میں 50 دفعہ وہ اذان دے. چھوٹا سا گھر, پہلے ہی بچوں کا شور, اب اوپر سے مرغا آ گیا. نہ دیکھے دن نہ دیکھے رات, سارا دن ساری رات اذانوں پہ اذانیں. تو یہ بیچارہ ایک ہفتہ گزار کے پریشان ہو گیا. کہنے لگا کہ میں نے تو بزرگوں سے کہا تھا کہ میرا گھر تنگ ہے, انہوں نے ایک اور کو بھی میرے گھر میں گھسیٹ دیا. تو میں نے تو کہا کوئی وظیفہ بتائیں گے. تو یہ اگلے ہفتے پھر آ گیا. کہا حضرت مہربانی کریں, میں بہت پریشان ہوں, آپ مہربانی کریں, آپ میرے لیے کوئی آسانی والا معاملہ کریں, کوئی وظیفہ بتائیں. وہ دوبارہ مراقبے میں چلے گئے. مراقبے سے سر اٹھایا اور کہا بھائی مجھے تو یہی آ رہا ہے اوپر سے کہ آپ اپنے گھر میں نا ایک بکری بھی باندھ لو. ان کا اچھا ٹھیک ہے جی, آپ کا حکم ہے, شاید اسی میں میرے لیے خیر ہوگی. اب اس نے بکری لی اور جا کے گھر میں باندھ لی. اب بکری بھی سارا دن میں کرے, پیشاب بھی وہیں, مینگنیاں بھی وہیں. کون فرش دھوئے, کون مینگنیاں اٹھائے, پیشاب اٹھائے. بیوی نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, پہلے ہی چھوٹا سا گھر, کبھی تو مرغے کو لا رہا ہے, اب تو مرغی لے کے آ گیا ہے, تیرا کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ کہا بزرگ بتا رہا ہے, میں اپنی طرف سے تھوڑی لا رہا ہوں. کہا تیرے بزرگ کی ایسی کی تیسی, یہ کون سا بزرگ ہے جو تجھے وظیفہ نہیں دے رہا, جانوروں پہ جانور گھر میں گھسیڑے جا رہا ہے. بڑی مشکل سے 1-2 ہفتے نکالے, پھر وہ آ گیا. کہا حضرت اللہ کے واسطے کوئی وظیفہ بتائیں, گھر میں بڑی تنگی ہے. بزرگ نے دوبارہ سر جھکا لیا, مراقبے میں چلے گئے. اب یہ بیچارہ پریشان, پتہ نہیں اب کون سا الہام ہونے والا ہے. تو بزرگ نے سر اٹھایا اور بڑے خشوع خضوع والی کیفیت سے کہا بھائی مجھے تو یہی آ رہا ہے کہ اپنے گھر میں گدھا باندھ لو. اب بزرگ کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے نا, ایسے نہ کوئی عذاب آ جائے. اس بیچارے نے کہیں سے گدھا لیا اور جا کے گھر میں باندھ لیا. اب گدھا تو ہینگتا بھی ہے, موتتا بھی ہے, گوبر بھی, پیشاب بھی, اور سارا دن, اور سندھی میں کہتے ہیں رام بھاٹ, وہ چیخو پکار, اس کا ہینگنا سارا دن. ابھی یہ اور پریشان. کئی دن گزر گئے, جب بھی کہے یہ تو کیا لے کے آیا ہے, بزرگ نے کہا کہ تیرے بزرگ کا دماغ خراب ہے, ہم اپنے لیے پریشان ہیں, تو مرغا لے کے آ گیا, بکری لے کے آ گیا, اب رہی صحیح کسر تو گدھا بھی لے کے آ گیا. اب جب زیادہ پریشان ہوا نا وہ, 1-2 ہفتے کے بعد, تو وہ آ گیا دوبارہ بزرگ کے پاس. کہا حضرت مہربانی کریں, بہت پریشانی ہے, اب کوئی اونٹ نہ ڈال دیں ہمارے گھر میں, کوئی گھوڑا نہ ڈال دیں ہمارے گھر میں, کوئی مہربانی کریں, کوئی آسانی کریں. بزرگ دوبارہ مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا بھائی اوپر سے آ رہا ہے کہ مرغا نکال دو.
क्या निकाल दो? मुर्गा निकाल दो। मुर्गा निकाल दिया, लेकिन बकरी तो अब भी है, गधा भी अभी भी है, परेशानी तो अभी भी है। महीना डेढ़ गुजार के दोबारा आया, कहा भाई, कहा हज़रत कुछ आसानी तो हुई है, लेकिन मज़ीद दुआ करें, कोई वजीफ़ा बताएं। उन्होंने दोबारा मुराकबा शुरू कर दिया। मुराकबे में चले गए, फिर सर उठाया, कहा भाई मुझे तो हुक्म हो रहा है कि इसको कहो कि बकरी निकाल दो। उसने बकरी निकाल दी। माशाल्लाह घर में कुछ अच्छा माहौल बन गया। मेंगनियाँ चली गईं, मुर्गे की अजानें चली गईं, बकरी का पेशाब चला गया, बकरी की मैमें चली गई, बहुत सारी परेशानियां चली गईं। फिर महीने डेढ़ के बाद आया, बुजुर्गों ने पूछा, हाँ भाई अब बताओ क्या हाल है? कहा जी पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन दुआओं की अभी भी दरख्वास्त है। वो दोबारा मुराकबे में चले गए। सर उठाया और कहने लगे भाई हुक्म हो रहा है कि अब गधे को भी निकाल दो। तो जाते ही गधे को भी निकाल दिया। 2 दिन के बाद आया, कहा हजरत अल्लाह का शुक्र है, अब तो मजे ही मजे हैं। का घर तो तुम्हारा तंग है? कहा नहीं तंग नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इतना बड़ा घर है, मुर्गा भी चला गया, गधा भी चला गया, बकरी भी चली गई। इन तीनों ने जो जगह घेर रखी थी ना, वो तीनों की जगह खाली हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा सारा घर दिया हुआ है। बेसब्री इंसान उस वक्त करता है जब उसके सामने वो परेशानी होती है जो आई हुई है। उस वक्त जो अल्लाह पाक की तरफ से आसानियां हैं वो सोच में ही नहीं है, वो ख्याल में ही नहीं है। एक आदमी को डाढ़ में दर्द हो रहा है, चीख रहा है, लेकिन पेट में तो नहीं है, कान में भी नहीं है, मसाने में भी नहीं है, मैदे में भी नहीं है, फेफड़ों में कोई मसला नहीं है, गुर्दों में कोई मसला नहीं है, आंतों में कोई मसला नहीं है, जोड़ों में कोई मसला नहीं है, रगों में कोई मसला नहीं है, ये उसको याद ही नहीं रहता। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए, अल्लाह पाक की तरफ से बराह रास्त आए या किसी इंसान के वास्ते से आए, किसी इंसान के वास्ते से आए, इस पे इंसान को चाहिए कि सब्र करते हुए अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो रखे। ये उस परेशानी से निकलने का वाहिद हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। और जब इंसान पे अल्लाह ताला की तरफ से खुशी आए, कोई नेमत आए, कोई इकराम आ जाए, कोई इनाम आ जाए, तो उस वक्त बंदे को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा शुक्र है। उसमें ये न देखे कि नेमत बड़ी है या छोटी है, ये न देखे। नेमत छोटी, कोई छोटी नेमत छोटी नहीं है, हर नेमत बड़ी है। आप घर में दाखिल हुए तो बीवी ने टमाटर की चटनी और रोटी पेश कर दी, तो आप जो ही टमाटर की चटनी और रोटी को देखेंगे आप कहेंगे ये क्या है, आज कुछ नहीं पका क्या? गोश्त कहाँ है, मछली कहाँ है, मुर्गी कहाँ है, कहाँ चली गई ये सारी चीजें? आप फौरन ये कहेंगे। जबकि इस मौके पे क्या चाहिए? अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो टमाटर की चटनी के लायक भी नहीं था। दुनिया में कितने लोग हैं ऐसे जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ खा ही नहीं पाते। पंजाब में एक शुगर मिल का मालिक है, शुगर मिल का मालिक है, वो मालिक है खुद शुगर मिल का, कितने शहरों को चीनी तकसीम करता है, लेकिन खुद को अल्लाह ने ऐसी शुगर लगा रखी है, ऐसी शुगर की बीमारी लगा रखी है कि वो एक बर्फी भी नहीं खा सकता। कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है लेकिन कुछ खा नहीं सकते। हमारा जाना होता है सवात मेंगोरा। वहाँ मेंगोरा के साथियों ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी था है, तो वो बीमार हो गया, उसको उठा के कहीं बाहर मुल्क ले गए। जब वहाँ से वापस आया
تو ہم لوگ ان کا حال پوچھنے کے لیے چلے گئے کہ بھئی کیسا حال ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپریشن ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم حال پوچھنے گئے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے، بیمار نہیں لگ رہے تھے، اپنے چہرے سے بیمار نہیں لگ رہے تھے. تو کہنے لگے ہم وہاں تھوڑی دیر بیٹھے، انہوں نے چائے وائے پلائی، ہم اٹھ کے باہر آنے لگے تو میں نے ان کا جو ملازم تھا اس سے پوچھا کہ یہ ان کو بیماری کیا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، ان کو تکلیف تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی. کہا یار کسی کو بتانا نہیں، تمہیں بتا رہا ہوں، بیماری یہ ہے کہ پاخانہ اس کے منہ سے آتا ہے، پاخانے کی جگہ سے نہیں آتا. یہ اس کو بیماری ہے. جب پاخانے کی حاجت پیدا ہوتی ہے تو منہ سے آتا ہے، پاخانے کی جگہ سے نہیں آتا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ بہت علاج کرائے باہر ملکوں میں لیکن ٹھیک نہیں ہوا، اب بھی پاخانہ منہ سے آتا ہے. بتائیے اللہ کی کتنی نعمتیں. ہمارے نبی کا اللہ اکبر، ہمارے نبی کی عجیب دعا ہے جو ہمارے نبی کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا میں اس بیماری کی طرف اشارہ ہے. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھلایا بھی، تو نے پلایا بھی، تو نے اسے ہضم بھی کر دیا اور تو نے اس کو نکلنے کی جگہ سے نکالا. اللہ اکبر. یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے بھائی بتاؤ نا. یہ سب کو یہ نعمت حاصل ہے سوائے ان کے، ان کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک کی طرف سے جو بھی ملے اس پہ شکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داود کے گھر والوں شکر کرو، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے. قرآن پاک کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو ذکر کیا ہے، قلیلا ما تشکرون. یہ لفظ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. اگر میں آپ کو روزانہ شربت کا گلاس بنا کے پلاؤں، آپ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، جو ہی آپ کو میں دیکھتا ہوں میں ساتھی سے کہتا ہوں بھائی ان کو شربت پلاؤ. آپ روزانہ شربت پی رہے ہیں، روزانہ شربت پی رہے ہیں، روزانہ شربت پی رہے ہیں. ایک دن آپ کو جو شربت پلایا تو وہ ذرا پھیکا سا تھا تو آپ گرم ہو گئے کہ یار آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے، پھیکا پھیکا شربت پلاتے ہو، میں کوئی تمہارے شربت کا بھوکا پیاسا ہوں کیا؟ بتائیے یہ مناسب ہے؟ بھئی آپ مجھے کون سے پیسے دے رہے ہیں میرے پیارے؟ روزانہ آپ کو مفت میں پلا رہے ہیں، اتنے دن سے اتنا اچھا شربت پی رہے ہیں، اس پہ تو کوئی بات نہیں، اور آج شربت کم پڑ گیا اور آپ کو شربت پھیکا ملا تو آپ چیخنے لگ گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مصیبت بھیجوں تو صبر کرے، نعمت دوں تو شکر کرے. تو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. کبھی بھی اللہ پاک کی کسی نعمت کو حقیر نہ جانیں، حقیر نہ جانیں. اگر کبھی بیوی نے بغیر استری کے کپڑے دے دیے تو غصے نہ ہوں، پہن لیا کریں. یہ استری تو اب بنی ہے، آج تک تو لوگ استری کے بغیر کپڑے پہنتے تھے، یہ استریاں تو اب آئی ہیں. تو دنیا کیسے زندگی گزار رہی تھی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیویوں کو طلاقیں دے دیں صرف اس لیے کہ کپڑے استری نہیں ہوئے. کتنے ایسے ہیں جو بیوی کی پٹائی کرتے ہیں
اس لیے کہ کپڑے استری نہیں کیے، اس لیے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ روٹی میں نمک کم ہو گیا، روٹی پھیکی بن گئی، یا روٹی تھوڑی سی کچی رہ گئی، یا تھوڑی سی جل گئی، اسی پہ عورت کو مارنا شروع کر دیا۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب کا فرمان ہے اگر تم شکر کرو گے میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اور دل بھی چاہتا ہے نا آدمی کا، دل بھی چاہتا ہے آدمی کا۔ میں نے آپ کو اکرام کے لیے شربت کا گلاس پیش کیا، آپ نے پی کر مجھے کہا مولوی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا احسان، میں اس لائق نہیں تھا، آپ نے مجھے شربت پلایا، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی اور آپ کا شربت بھی بڑا عجیب تھا، واہ واہ مزہ ہی آ گیا۔ اب جب وہ یوں کہے گا کہ جی آپ کا شربت بھی بڑا عجیب تھا، مزہ ہی آ گیا، تو بتائیے اگر میرے پاس گنجائش ہے تو میں اپنے ساتھ والے سے کہوں گا نہیں کہوں گا بھائی بوتل بھی اسی کو دے دو جا کے گھر پی لے گا؟ بھائی کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ بس یہی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی تنگی ہے گھر میں، اللہ کا شکر ہے روزگار ہے، نوکری ہے، لیکن پورت نہیں ہے، تنخواہ پہلے ختم ہو جاتی ہے، مہینہ بھی باقی ہوتا ہے، پتہ نہیں پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ اس کی کتنی وجہ ہوتی ہیں؟ اس کی کتنی وجہ ہوتی ہیں؟ دو۔ یا تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ پیسہ آپ کے پاس حلال طریقے سے نہیں آیا۔ حلال طریقے سے نہ آنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے چوری کریں، آپ جا کے ڈاکہ ڈالیں، آپ جا کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور 8 بجے آپ کا پہنچنا طے ہے، آپ 8:30 بجے جا رہے ہیں تو آپ کی تنخواہ صحیح نہیں آ رہی۔ اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کر اپنے گاہکوں سے 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کر بیچ رہے ہیں، آپ کے پیسے گھر میں ناجائز آ رہے ہیں، اور اگر آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں، وہ خرید ہے 50 کی، آپ اس کو 60 کی خرید بتا کر 70 روپے میں بیچ رہے ہیں، اس کو تو کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے بچے، جبکہ آپ کو 20 روپے بچے، تو آپ کی کمائی آپ کے گھر میں ناجائز آ رہی ہے۔ اگر آپ کے باپ فوت ہو گئے اور وہ اپنی جائیداد چھوڑ گئے اور آپ نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، تو آپ کی کمائی میں ان کا بھی حصہ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو تنخواہ داروں اور کاروبار والوں کی ضرورتوں کا پورا نہ ہونا اور پیسوں کا کم پڑ جانا یا تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کمائی ٹھیک نہیں ہے، یا اگر کمائی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے۔ نا شکرے کی ہر چیز میں ہمیشہ بے برکتی رہتی ہے۔ نا شکرے کی ہر چیز میں کیا رہتی ہے؟ بے برکتی رہتی ہے۔ اور جو آدمی ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہی رہیں گے، بڑھاتے ہی رہیں گے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے قرآن پاک میں۔ تو بھائی جو بھائی بھی اپنی آمدنی میں تنگی کا شکار ہے، اسے چاہیے کہ ان 2 باتوں میں غور کرے، کہیں ناجائز طریقے سے تو پیسے نہیں آ رہے، یا پھر میرے گھر میں ناشکری تو نہیں ہے۔ گرمی کا موسم ہے، آپ کے گھر میں
फ्रिज नहीं है और बाहर से बर्फ भी ख़त्म हो गई है, लोड शेडिंग है, कारखाने बिजली पे चलते हैं, लोड शेडिंग है, बर्फ भी नहीं जमी, लिहाजा बाजार से भी नहीं मिल रही। अब आपको मटके का पानी पीना पड़ रहा है, नलके का पानी पीना पड़ रहा है। आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, अल्लाह पाक आपको ठंडा पानी भी पिलाएगा। या तो फ्रिज दे देगा या बगैर फ्रिज के ही आपको ठंडा पानी अता कर दिया करेगा। ये जबरदस्त नुस्खा है। लोग पूछते हैं वजीफे, अमाल नहीं पूछते, वजीफे पूछते हैं। अगर हमारी तबीयत शुक्रगुजारी वाली बन जाए, अगर हमारी तबीयत अल्लाह पाक की हर अदना से अदना नेमत की कदरदानी वाली बन जाए, खुदाए पाक की कसम हमें अल्लाह पाक इतना देगा कि हमसे संभाला ही नहीं जाएगा। तो वही क्या ख्याल है, अपनी जिंदगी के अंदर इन दो चीजों को पैदा करें, सब्र और शुक्र। या दुख है तो सब्र करो, दुख हमेशा नहीं रहते। मुझसे जो भी साथी कहते हैं ना कि जी ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, तो मैं पहली बात उससे ये कहता हूं कि भाई ये परेशानियां हमेशा नहीं रहेंगी, चली जाएंगी, इसलिए घबराओ नहीं। और इसका मतलब ये नहीं होता कि मौत के बाद तो चली जाएंगी, नहीं, मौत से पहले ही चली जाएंगी। बहुत सी परेशानियां, इतनी बड़ी परेशानियां होती नहीं है, इंसान उसको सवार कर लेता है। इंसान उसको, भाई समझो जरा गौर से, इंसान उसको क्या कर लेता है, सवार कर लेता है। इंसान की नफ्सियात का बड़ा असर होता है, इंसान की अपनी सोच का बड़ा असर होता है। एक आदमी शदीद, उसको सर में दर्द है, लेटा हुआ है, सर में दर्द है, लेटा हुआ है। माँ ने कहा बेटा जाओ, आटा नहीं है, जाके आटा ले आओ। अम्मी मुझसे उठा नहीं जा रहा, इतना शदीद दर्द है, और वाकई दर्द है, और वाकई भी नहीं उठा जा रहा। इसी हाल में छत से एक काला सांप गिर गया इसकी चारपाई के पास। बताइए अब इससे उठा जाएगा कि नहीं उठा जाएगा? उठा जाएगा या छलांग मार के भागेगा? छलांग मार के भागेगा। सर का दर्द उसे याद रहेगा या भूल जाएगा? भूल जाएगा। छलांग मार के भागेगा सीधा सैन में, और वहां जाके इसको ख्याल आएगा अरे मुझे तो सर में दर्द था, मैं तो भूल ही गया। ऐसे होता है। इस पे एक वाकया याद आ गया। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कुतुबुल अक़ताब हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो बीमार थे बहुत ज़्यादा। तो एक और बुजुर्ग हैं हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। उनको पता चला कि हज़रत शेखुल हदीस साहब बीमार हैं, तो वो अपने इलाके से ट्रेन में चलकर आए इनका हाल पूछने के लिए। जो ही दरवाजे के पास पहुंचे तो हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह जो शदीद बीमारी में मुब्तला थे, चारपाई पे लेटे हुए थे, जो ही हज़रत मदनी को देखा एकदम छलांग मार के चारपाई से उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक आ गए। तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख की इस फुर्ती, इस चस्ती को देख के एक शेर पढ़ा अरबी का, तालल्त कई अशजा वमा बिक इल्लतुन, तालल्त कई अशजा वमा बिक इल्लतुन तुरीदीन क़त्ली मा ज़फ़रत बिज़ालिकी। तू असल में बीमार था नहीं, तू बीमार बन गया था, और तूने बीमारी का बहाना इसलिए बनाया था कि चूंकि मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो तू ये चाहता था कि बीमारी का बहाना करके मुझे बीमारी की खबर पहुंचाकर इस गम में मुझे मार दे। लेकिन शुक्र है कि मैं मरा नहीं हूं। लेकिन ये था सारा तेरा ड्रामा। ये हज़रत मदनी ने कहा हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब को, ये सारा तेरा ड्रामा था। तू कह रहा था उठ ही नहीं जा रहा, ये देख तू कैसे भाग के आया है। तो हज़रत मौलाना ज़करिया साहब ने भी जवाब में एक उर्दू में शेर पढ़ा और कहा, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे बहार, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे बहार,
وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. تو بعض دفعہ انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے. کبھی بھی اور جب کوئی پریشانی سوار ہو جائے نا، پھر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں کب ختم ہوگی، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی. جب یہ کیفیت بن جائے تو پل پل سال بن جاتا ہے، پل پل سال بن جاتا ہے، لمحہ لمحہ سال بن جاتا ہے. بھائی جو باتیں کر رہا ہوں آپ کے دل کو لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب انسان پریشانی کو اپنے اوپر سوار کر لے تو پھر لمحہ لمحہ اس کا سال بن جاتا ہے، پل پل اس کا سال بن جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے پتہ نہیں آخر کب ختم ہوگی، پتہ نہیں آخر کب جان چھوٹے گی اس سے. اس لیے جب کوئی کہتا ہے نا پریشانی ہے تو میں سے کہتا ہوں ہمیشہ نہیں رہے گی، چلی جائے گی. ایک دن آئے گا کہ تجھے یاد بھی نہیں ہوگا کہ تجھ پہ یہ پریشانی آئی تھی. زندگی میں بہت سے صدمے انسان ایسے اٹھاتا ہے کہ جب وہ صدمے آتے ہیں تو انسان مرتے مرتے بچتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ایسے اسے بھول بھلیاں کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی حال آیا ہی نہیں تھا. جب مائیں مرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس گھر میں اب کیسے رہا جائے گا. جب باپ مرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس گھر میں اب کیسے رہا جائے گا. جگہ جگہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ در و دیوار اس کی نشانیاں ہیں، اس کے بغیر کیسے رہا جائے گا. لیکن زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ سالہ سال نہیں، دنوں میں ہی انسان کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی پریشانی، کسی اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش اور حال کو دل پہ اور دماغ پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ نہیں رہے گی، چلی جائے گی. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان پہ ایک دفعہ ایک پریشانی آئی. اچھا، اس پریشانی سے پہلے ان بزرگوں کی جو زندگی تھی وہ بادشاہانہ تھی، بادشاہانہ زندگی تھی. تو میں وہاں موجود تھا. ایک ساتھی نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ یہ اس وقت پوچھا جب ان پہ پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا. کہا حضرت کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، جو حال تم دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. وہ بھی ہمیشہ نہیں رہا. جو بادشاہانہ زندگی تھی وہ بھی ہمیشہ نہیں رہی، ختم ہو گئی. اب یہ جو آیا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. بس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کب جاتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آسانیوں کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. انتظار کرنا کہ کبھی تو آسانی آئے گی، کبھی تو یہ پریشانی دور ہوگی، کبھی یہ مصیبت ہٹے گی، کبھی تو یہ مشکل آسان ہوگی. اس انتظار میں رہنا یہ بھی عبادت ہے. تو اس لیے اگر ہم میں سے کوئی دکھی ہے تو اللہ کی طرف سے آسانیوں کا انتظار کرے.